وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اور كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا سید شبیر احمد صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہم، اور آج کے ہمارے اس انعامی جلسے کو رونق بخشنے والے اور اپنی تشریف آوری سے اجلاس کو چار چاند لگانے والے ہمارے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، رفیق محترم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب زیدہ مجدہ، مدرسے کے اراکین، عمائدین شہر، مہمانان خصوصی اور تشریف لائے ہوئے آپ تمام بزرگان دین، عزیز طلبہ، ہمارے مدرسے کے اساتذہ، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارا تعلیمی سال مکمل ہوا ہے اور آج اس پورے سال محنت کرنے والے عزیز طلبہ کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور اس موقع پر آپ سب اپنی تشریف آوری سے آپ نے ہمیں نوازا ہے. ہم اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا استقبال کریں، مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید کہیں. جیسے ابھی جامعہ کے ناظم تعلیمات مولانا مفتی عبداللطیف صاحب زیدہ علم نے بہت تفصیل کے ساتھ میں مدرسے کی کارگزاری اور ہلکی سی مدرسے کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے. بزرگان محترم، الحمدللہ 200 سے زائد طلبہ یہاں داخل مدرسہ ہوئے اور 180 طلبہ نے ماشاءاللہ سالانہ امتحان دیا، اور بہت سارے طلبہ امتیازی اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں. ان طلبہ کو یہاں ابھی انعامات سے نوازا جائے گا. اس سال ماشاءاللہ 4 طلبہ نے دور حدیث مکمل کیا ہے اور 12 طلبہ نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے. میں آپ سب کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. ان گزارشات کے پیش کرنے سے پہلے میں اپنے عزیز طلبہ کو تکمیل حفظ قرآن پر بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی 8 سال کا لمبا عرصہ مکمل کرنے پر ان علماء کو، فضلاء کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور اپنے عزیز بچوں سے، طلبہ سے گفتگو کا یہ گویا آخری موقع ہوتا ہے. اس موقع کی مناسبت سے میں اپنی عزیز طلبہ کو 1-2 گزارشات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے مبارک فرمائے. آپ نے بڑی محنت جدوجہد سے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا. ہماری طرف سے مبارکباد ہے، آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے مبارکباد ہے، اور سارے ہمارے تشریف لائے ہوئے تمام بزرگوں کی طرف سے مبارکباد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل خلق السماوات والارض بألف عام. آسمان اور زمین کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی.
اللہ کا کلام ہے، اور جب سے اللہ جل شانہ ہیں تب سے اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام کی 2 صورتیں آسمان زمین کے بننے سے پہلے پڑھی۔ آپ تصور کریں، کوئی خوش الہام قاری جب اللہ کے کلام کی چند آیات تلاوت کرتے ہیں تو سننے والوں پر ایک عجیب جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم میں سے بہت سارے قرآن سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کے باوجود ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، آسمان و زمین کے خالق و مالک اللہ جل جلالہ من والہ نے خود جب اپنا کلام اور کلام کی وہ 2 صورتیں پڑھی ہوں گی تو سننے والوں کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ فرشتوں نے اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اس امت کو، امت کے قراء کو، حفاظ کو، بلکہ امت کے ہر اس فرد کو جو زبان سے اللہ کا کلام پڑھے، مبارکباد دی۔ فرشتوں نے کہا طوبی لامۃ ينزل علیہا ھذا، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ پاکیزہ کلام اتارا جائے گا۔ وطوبی لألسنۃ تتکلم بھذا، خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے اللہ کا یہ پاکیزہ کلام پڑھا جائے گا۔ وطوبی لأجواف تحمل ھذا، خوش نصیب ہیں وہ سینے جن سینوں میں اللہ کا یہ پاکیزہ کلام اٹھایا جائے گا۔ یہ مبارک سینے ہیں جن کو اللہ نے پسند فرمایا، اور ان سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان سینوں کو پسند فرمایا۔ میں اپنے عزیز بچوں سے بہت مختصر گزارش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ قرآن پاک کا حفظ صرف تراویح میں قرآن سنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تراویح میں سنانے کے لیے ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نے قرآن حفظ کر لیا، بلکہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کا حفظ اللہ نے یہ سعادت آپ کو دی ہے، اور یہ سعادت اور خوش نصیبی اس لیے ملی ہے تاکہ ہم کثرت سے قرآن پڑھیں، اللہ کا کلام، اس سے عشق کریں، اس سے محبت کریں، اور اس کلام کو پابندی سے، اہتمام سے، کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کی کم سے کم مقدار روزانہ 3 پارے ہیں، یا ایک ہی پارہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس لیے میں اپنی عزیز بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام کی حفاظت کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے قرآن پاک کی حفاظت نہ ہو تو وہ بہت جلد سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن کی تلاوت اور اس کا اہتمام اور اس پر مواظبت یا اس کا شوق اور جذبہ، جب قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک معمولی سی چیز یہ جو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحت کی دولت سے نوازتے ہیں۔ ہم لوگ دارالعلوم سبیل الرشاد میں جلالین شریف پڑھ رہے تھے، تو جلالین شریف کے حاشیے میں ایک اثر ملا۔ وہ اثر ہم نے پڑھا کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والوں کے بڑھاپے میں دانت نہیں گرتے۔ جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ بڑھاپے میں ان کے دانت نہیں گرتے۔ صحت کی بہت بڑی علامت ہے کہ دانت محفوظ رہیں۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی اور امیر شریعت اول جن کے نام سے ہماری یہ مسجد موسوم ہے، حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس وقت 80 کے آس پاس حضرت کی عمر تھی، تو ہم نے حضرت کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ جلالین شریف میں یہ حاشیے میں یہ روایت مل رہی ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا 80 کے آس پاس میری عمر ہے اور الحمدللہ میرے دانت مضبوط ہیں، محفوظ ہیں۔ ابھی کل میں ہندوپور میں ایک جلسے میں حاضر تھا، وہاں جب میں نے یہ بات عرض کی تو وہاں کے علماء اور حفاظ نے بتایا کہ ہندوپور کے بہت مشہور عالم دین جن کا قریب میں انتقال ہو گیا، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں دوستوں نے بتایا کہ وہ بھی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ بڑھاپے میں بھی ان کے دانت مضبوط اور محفوظ تھے۔
تو صحت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی علامت ہے، اور اللہ قرآن کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، اور کیا کچھ دیتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ صحت ملے گی، اللہ تعالیٰ آخرت کی دولتیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، اور ویسے پڑھو جیسے دنیا میں ٹہر ٹہر کے پڑھتے تھے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کہ تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جس کو تم پڑھو گے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ جن کا قرآن پختہ نہیں رہے گا، 6000 سے زائد آیتیں قرآن میں ہیں، اگر قرآن کچا ہو گیا اور قرآن یاد جو ہے کمزور ہو گیا، تو کل قیامت میں جب ان سے کہا جائے گا پڑھو، تو مشکل سے 1000 آیتیں، 1500 آیتیں، 2000 آیتیں پڑھیں گے، اور 1500 درجے چڑھیں گے، اس کے بعد رک جائیں گے، اس لیے کہ آگے کا یاد نہیں ہے۔ اور جو بار بار پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا ہمارے ان بچوں کو عادت ہوتی ہے، ہر حافظ قرآن کو عادت ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن مکمل کر کے من الجنتی والناس پر پہنچتے ہیں تو وہاں رکتے نہیں، بلکہ من الجنتی والناس پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الف لام میم سے اگلا قرآن شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی کیفیت حشر کے میدان میں بھی ہوگی کہ قرآن پڑھیں گے، 6000 سے زیادہ درجے چڑھیں گے، من الجنتی والناس پر پہنچیں گے، لیکن فوراً جب بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر اگلا قرآن شروع کریں گے تو علماء فرماتے ہیں اور اوپر چڑھنے لگیں گے، دوسرا قرآن پڑھیں گے، وہ بھی مکمل کر کے پھر تیسرا شروع کر دیں گے، تو آخر رکیں گے کہاں؟ اللہ کے رسول کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے وہ آخری آیت جس کو وہ پڑھیں گے وہی ان کی منزل ہوگی، اور کتنی اوپر جائیں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی حفاظت کریں، اللہ کے کلام کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ہمارے یہ طلبہ جنہوں نے ماشاءاللہ 8 سال ہمارے اس مدرسے میں رہ کر علم دین حاصل کیا، اور آج یہ عالم بن کر یہ ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں، ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم فارغ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ مرتے دم تک ہمیں طالب علم بن کے رہنا ہے۔ اس لیے کہ العلم من المہد الی اللحد، علم جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر میں پہنچنے تک کا سلسلہ ہے، اور ہمیں اب سے لے کر مرتے دم تک سیکھتے ہی رہنا ہے۔ حضرت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بعض وہ صحابہ جو سابقین ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر پہلے دن ایمان قبول کیا، وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ سب السابقون الاولون میں سے ہیں۔ ان سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ جنرل کوسچن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ کون سا مہینہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کس بستی میں ہم کھڑے ہیں؟ عرفات کے میدان میں ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو ہیں، تو جمعہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کا میدان، ذی الحجہ کا مہینہ، سب کو معلوم ہے۔ لیکن جواب میں جی وہ نہیں پیش کیا، یہ نہیں کہا ذی الحجہ کا مہینہ، یہ نہیں عرض کیا کہ یہ جمعے کا دن ہے، 9 عرفہ ہے اور میدان عرفات ہے، بلکہ صحابہ نے اپنی طلب کا اظہار کیا، اور اس آخری دور میں بھی اپنے آپ کو طالب بنا کے رکھا، اور انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، ہمیں کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم ہے، اپنی طلب کا اظہار کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم چاہے جتنا آگے بڑھ جائیں، لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنا ہے کہ مرتے دم تک ہم کو طالب علم بن کے رہنا ہے۔ اور پھر جیسے ماشاءاللہ آپ نے یہاں علم حاصل کیا،
بہت خوشی کی بات ہے، ایک نور، ایک چمک اور ایک خوشبو اور ایک مہک آپ کی زندگی میں آ گئی ہے۔ حضرت شیخ سعدی کے اشعار میں اپنے ان بچوں کو ہمیشہ سناتا ہوں کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز میں، بڑے ہی لطیف انداز میں حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ پرانے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، لوگ مٹی سے نہاتے تھے، بدن رگڑتے تھے، لیکن مٹی کو خوشبودار بنانے کے لیے اس کو پھولوں کے ساتھ میں رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی نے اسی مثال کو سامنے رکھ کے بتایا کہ ایک دن حمام میں گیا تو مجھے مٹی ملی، لیکن وہ خوشبودار تھی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا، بدو گفتم مشکی یا عبیری کہ زبوی دل آویز ہے تو مستم، ارے تو مشک ہے کہ عنبر ہے، تیری خوشبو سے میں مست ہوا جا رہا ہوں۔ اس مٹی نے جواب دیا، مکالمہ دی۔ حضرت شیخ سعدی مٹی سے بات کر رہے ہیں اور مٹی حضرت شیخ سعدی کو جواب میں کہتی ہے۔ مٹی نے کہا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر وگر نامن ہما خاکم کے ہستم۔ میں تو معمولی سی مٹی تھی، لیکن لوگوں نے مجھے پھولوں کے ساتھ رکھ دیا، اور پھولوں کے ساتھ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھولوں کی خوشبو میرے اندر آ گئی۔ جمال ہم نشین در من اثر کر، جی ہم نشین کے جمال نے مجھے متاثر کر دیا، ورنہ تو میں اصل میں مٹی ہی مٹی ہوں۔ تو ایسے ہی گویا یہ بچے جب ہمارے مدرسے میں آئے تھے تو پتہ نہیں بہت سارے الف با بھی پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے۔ آج ماشاءاللہ بخاری شریف پڑھ کر عالم دین بن کر، فاضل بن کر ماشاءاللہ نکل رہے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ جمال ہم نشین در من اثر کر، یہ اساتذہ کی محنت ہے جو تمہارے اندر خوشبو اور مہک پیدا کی ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ اصل تو ہماری مٹی ہی مٹی ہے، کہ اس کو گویا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے عزیز بچوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو متواضع بنا کے رکھیں، کہ عموم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ میل جول رکھیں۔ ہمارے استاد حضرت حکیم الملت حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان سے فارغ ہو کر، طواف زیارت سے فارغ ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر پہنچے پانی پینے کے لیے۔ طواف سے فارغ ہو کر پانی پینا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا ہی آج تک باقی رکھی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کے لیے آتا ہوا دیکھ کر چچا جان حضرت عباس نے اپنے بیٹے فضل سے کہا، بیٹے دوڑو، تمہاری ماں کے پاس یہ پانی الگ سے صاف ستھرے برتن میں رکھا ہوا ہے، وہ صاف ستھرا پانی لاؤ، رسول اللہ کو پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اپنے چچا سے عرض کیا، رسول اللہ جی اپنے چچا جان سے کہا، چچا جان وہ پانی نہیں، یہی کنویں میں سے جی جہاں اطراف میں پانی گر کر مٹی یہاں گیلی ہو چکی ہے، اور وہ برتن استعمال ہوتے ہوتے پانی بھی گدلا ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی میں سے میں بھی پیوں، میرے لیے الگ نہیں، مجھے بھی اسی میں سے دیجئے۔ تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ گویا ہمیں سب کے ساتھ، عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل جل کر، میل جول کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ انہی کے ساتھ ہمیں اٹھنا ہے، انہی کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، انہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا، کہ ہم الگ سے نہیں ہیں جی، بلکہ ہم انہی میں سے ایک ہیں، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ اور انہی میں رہتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جی حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء سے فرمایا کرتے تھے کہ انہی میں تو رہنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ایک بزرگ جی لیٹے ہوئے تھے، ایک بادشاہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو بادشاہ کو کسی نے بتایا یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں بہت بڑے اللہ والے سفر کے دوران راستے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ بھی یہیں سے گزر رہے ہیں، موقع بہت اچھا ہے، چلیے بزرگ سے ملاقات کر لیجئے، سلام پیش کر دیجئے۔ تو وہ تشریف لائے، بادشاہ سلامت، حضرت اتفاق سے لیٹے ہوئے تھے تو لیٹے ہی رہے۔ بادشاہ نے مصافحہ کیا، ملاقات کی،
دعا کی درخواست کی اور پھر بادشاہ نکل کے گئے۔ وہ بزرگ کا استغنا، ان کی بے نیازی وہ بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ وہ باہر نکلے تو اپنے وزیر سے کہا کہ بزرگ کو ہماری طرف سے کچھ ہدیہ پیش کر دو۔ تو وہ ہدیہ لے کے صاحب پہنچے، وزیر صاحب، تو بزرگ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہمیں علماء کو، بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان بزرگ نے ارشاد فرمایا الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کہ جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کہ استغنا اللہ دینے والے ہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے ہی رہیں گے، بہت عمدہ نہیں ہو جائیں گے۔ اس کو اللہ جل شانہ نے ایسے ہی پسند کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ میں ٹوٹے پھوٹے رہیں۔ یہی ہمارا لباس، یہی ہماری ٹوپی، یہی ہمارا انداز۔ یہ دنیا والے بہت ترقی کرتے نظر آئیں گے، لیکن ہمیں اسی انداز میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور اسی ترتیب پر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے میں اپنی عزیز بچوں سے چند گزارشات کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم، بانی و محترم جامعہ الہدایہ جے پور، بہت زمانے سے ہم جامعہ الہدایہ کا بھی تذکرہ سنتے تھے، بہت پہلے سے حضرت نے بہت ساری اصلاحی اور ماشاءاللہ مدرسے کے اندر نئے انداز سے بہت سارے کام کیے ہیں۔ بہت دفعہ حاضری کا ارادہ بھی ہوا، لیکن اب تک ہمیں وہاں پہنچنے، حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے پورے ملک کی ایک نامور شخصیت ہمارے جیسے ایک چھوٹے سے ادارے میں حضرت تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے۔ آپ کی آمد ہمارے لیے بابرکت ہے، اور آپ کی آمد گویا اردو میں لزوم میمنت لزوم ہے کہ برکتوں کے ساتھ میں ملی ہوئی آپ کی یہ قدوم اور آپ کی تشریف آوری، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور آپ کی آمد پر مسرت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس مسرت اور خوشی کو گویا اندر سے مچلتی ہوئی اس خوشی کو ہم سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں استقبالیہ کلمات ہیں، اہلا و سہلا۔ ہمارے آج کے اجلاس کے صدر محترم، اور کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے جامعہ بحث الہدیٰ کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے آپ ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے اس جامعہ کو سنبھال رکھا ہے اور اپنی پوری ہمت اور طاقت سے اپنی سرپرستی سے اس جامعہ کو نوازتے ہیں۔ حضرت مولانا سید شبیر احمد صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہم کی تشریف آوری پر ہم خوشی محسوس کرتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے رفیق اور دوست اور سفروں میں ساتھ رہنے والے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، آپ کو بھی استقبال کرتے ہوئے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ الحاج ثناء اللہ صاحب ہمارے IAS آفیسر ریٹائرڈ، جو بڑی شفقتوں کے ساتھ ہمارے ادارے کے مشوروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم کے ساتھ تشریف لائے ہوئے دیگر مہمانوں کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میں ڈاکٹر سید مجاہد جمیل صاحب کا ہم بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آپ ہی کی مہربانی ہے اور آپ ہی کی کوشش ہے کہ حضرت دامت برکاتہم ہمارے اس اجلاس میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، اور آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے اراکین شورا ہیں ماشاءاللہ تشریف فرما، ہر ایک کا نام لینا چاہیے، وقت تنگ ہو رہا ہے، اور ہمارے مہمانان اعزازی خصوصی بہت سارے تشریف فرما ہیں، ان کا بھی نام بناؤ استقبال کرنا چاہیے، لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں ابھی بزرگوں کی بات ہونی ہے اور ان کی گفتگو آپ کو سننی ہے، اس لیے میں ان تمام مہمانان کا اور ہمارے اراکین کا اور پھر آپ سب حضرات کا، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے اس ادارے کے ماتحت میں مولانا سید شبیر احمد صاحب کا جو ادارہ مدرسہ اصلاح البنات ہے، اس مدرسہ اصلاح البنات کی شاخ یہاں چلتی ہے، جس میں محلے کی بستی کی 60 سے زیادہ
बड़ी उम्र की औरतें यहाँ माशाल्लाह पढ़ती हैं, वो औरतें भी यहाँ घर में जी तशरीफ फरमा हैं। मैं उन आई हुई तमाम माँ बहनों का भी इस्तकबाल करता हूँ। उनमें भी कुछ हमारी खवास बहनें हैं जी जो तशरीफ लाई हैं, हम उनका भी खुसूसी इस्तकबाल करते हैं। और जी हमारे बच्चों के वालिदे जिनकी मोहब्बतों का सिला है और जिनकी कोशिशों का नतीजा है कि ये बच्चे यहाँ जमे रहे और साल मुकम्मल किया, तो हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और हमारे असातिज़ा का शुक्र अदा किए बगैर ये बात मुकम्मल नहीं होगी। हर इदारा जी उसके अमले से ही कामयाब होता है। इदारे में अगर अमला मुआविन ना हो तो फिर इदारा तरक्की नहीं कर पाता है। हमारे मदरसे के तमाम मुआविनीन, तमाम मुदर्रिसीन और तमाम ही असातिज़ा का मैं इस्तकबाल भी करता हूँ, बल्कि दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने साल भर एक जद्दोजहद, एक मेहनत, एक कोशिश, उनकी लगातार शब रोज़ की कोशिशें हैं। उन कोशिशों का ये नतीजा, ये पुरबहार पुर रौनक चेहरे जो आपको नजर आ रहे बच्चों के, ये उन्हीं जी असातिज़ा की कोशिशों का नतीजा है। और हमारे मदरसे की शाह जामिया माज़ इब्न जबल के जी मुदर्रिस और वहाँ के नाज़िम हाफिज़ बहाउद्दीन साहब, वो भी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और उनके माज़ बिन जबल के बच्चे हुफ़ाज़ किराम भी यहाँ हैं, उनके वालिदैन भी तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। अपनी इन चंद गुज़ारिशात के साथ में आए हुए तमाम मेहमानों के दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।